الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التاجر الصدوق الأمين تحت ظل العرش أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان من غش فليس منا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ معزز سامعین حضرات، اللہ نے اپنے محبوب کو آخری نبی آخری رسول بنا کر بھیجا اور حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج پہن کر دنیا میں آئے۔ میرے بہت ہی پیارے دوست عزت مآب چودھری آصف صاحب، زاہد رفیق صاحب جو ریئل اسٹیٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں اسلام آباد کے، میرے بھائی جناب جنید صاحب لاہور سے تشریف لائے، جن کی وساطت سے میں آپ کے پاس ہوں۔ اسلام آباد کے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے چاند، میرے مکھن، جتنے عزیز دوست احباب تشریف فرماؤ۔ کملی والے محبوب نے فرمایا ایماندار تاجر جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تھوڑا میں پوچھ لوں تن پنجابی آندی ہے نا؟ بولو تو صحیح، آندی ہے نا؟ بس ٹھیک ہے۔ میں اصل اکثر لوگ اردو بولتے ہیں گالاں پنجابی کر دیں، اس لیے میں نے پوچھا نا بھی شاید بھی اپنی مادری زبان جڑی ہے نا اس نو بھی اگے بیان کریا کرو، بولیا کرو۔ بڑے بڑے افیسراں نال میں ملاقات کرنا ہے، پروگرام کرنا ہے، وہ اردو بولدیاں بولدیاں جدوں غصے چ آندے نے تے اپنے ماتحت نو گال پنجابی کر دیندے، تو میں انہوں کہا سر واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ تو کہتے جی سمجھے نہیں۔ میں نے کہا آپ بات تو اردو میں کر رہے اور گالی آپ پنجابی میں نہیں کر رہے، اس لیے اپنی مادری زبان بدتمیزی کے لیے نہ رکھو۔ ہر قوم نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور ہمارے پنجاب کی مادری زبان جو ہے پنجابی ہے۔ ادھر پوٹھواری بھی چلتی ہے، یہ آگے پوٹھوار شروع ہوتا ہے سارا، کشمیری بھی چلتی ہے، ہندکو بھی چلتی ہے۔ میں جتنے اپنے چند، اپنے عزیز، اپنے مکھن، اپنی ملائی، یہ سارے چند وہ پراپرٹی ڈیلر بیٹھے ہیں جو 50 سال بعد باغ بننا ہو یہ 1 منٹ میں اس کو سبز باغ بنا کر دکھا دیتے ہیں۔ یہ پراپرٹی ڈیلر والے جو ہے نا آپ کے خوابوں کے ترجمان ہیں۔ جہاں 50 سال بعد جا کے وادی ہونی ہے نا، یہ آپ کو کہتے ہیں آپ انویسٹ کر لو تو آپ کامیاب ہیں، مگر کہنے نے سیانے دا آکھیا تے اولے دا کھاتا پتہ بعد چ لگتا ہے۔ میری عادت ہے میں گل ویلے دی کرنا ہوندا، پھل موسم دا ہوندا۔ تسی سٹور دا پھل کھاؤ دا کوئی ذائقہ نہیں، مزہ نہیں، تے گل بھی ہو جڑی ویلے دی۔ اج میرے قابو آئے نے پراپرٹی ڈیلر تے میں گلاں انہاں دے ریلیٹڈ کرنی ہے، تو کہ جتنے بھی تسی بیٹھے ہو آپ اپنی کمائی میں 10% کم کر لینا، مگر کسی کو یہ بات مت کہنا کہ اس سودے میں 100% آپ کو نفع ہی نفع۔ یہ لفظ اللہ کی شان ہے، بندے کی شان نہیں ہے، یہ آنے والے مستقبل کی خبر ہے۔ تو نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ لفظ اللہ بولے کون ہے؟ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا خالق مالک اللہ ہے۔ اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آئے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آئے، اور ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے۔
ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ اس کائنات آن والیاں گزریاں ساریاں خبراں زاری پشیدہ اللہ جانتا ہے۔ ہم بڑے کہہ دیتے ہیں باوسوخ سے بس اس میں نفع ہی نفع ہے۔ بھئی یہ میری داڑھی کے بال ظاہر ہیں، یہ میرے سر کے بال ظاہر ہیں۔ یہ جو آپ کو کہہ دیتا نا جو چاہو سو پوچھو، بس دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے 21 دن میں محبوب آپ کے قدموں میں، یہ سب جھوٹ طوفان ہے، اے صرف تن لٹن دا بہانہ ہے۔ اگر کوئی کسے نو کسے دے قدماں چ لیا سکدا ہوندا نا، خان صاحب نے نواز شریف نو لے ہونا سی۔ میرے کو دیاں مثالاں سیدھیاں، تسی بیٹھے ہو سارے، جتنی دیر میں گفتگو کرنی ہے میں معاشراتی زندگی بیان کرنا ہے کہ قوم سیدھی ہو جائے، رزق حلال بن جائے۔ یہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچی اور سیدھی بات کرو۔ مومن مسلمان سارے گناہ کر سکتا ہے، ساری دنیا کے گناہ مصطفیٰ نے گناہ دیے، مگر آپ نے فرمایا اللہ کا معنی ہوتا ہے مگر، آپ نے فرمایا اللہ، مومن ایک گناہ نہیں کرتا۔ صحابہ نے پوچھا یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا حبیب اللہ، کملی والیا وہ کیڑا گناہ ہے؟ فرمایا مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ پراپرٹی ڈیلر وہ کامیاب ہوگا جو اپنے کسٹمر کو اپنے لیے باعث برکت سمجھے، کیونکہ وہ اس کا رزق لے کر آیا ہے، اس کے لیے باعث رحمت ہے۔ اور جو انسان رزق کا سبب بنے اس سے انسان جھوٹ بولتا اچھا نہیں لگتا، دوبارہ کسٹمر نہیں بنے گا وہ۔ ہاں یہ شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے، یہ جھوٹ نہ بولیے تو کام نہیں چلتا۔ بھئی میرے نبی کو تو لوگوں نے نبی نہ مانا مگر صادق بھی مانا، امین بھی مانا، دشمنوں نے بھی مصطفیٰ کو سچا مانا، امین مانا۔ ہاں جی، مگر اتھے تے اللہ جانتا ہے بیوی جسم دا حصہ ہوندا ہے، قوم اپنی بیوی نال بھی جھوٹ بولدی، مرد بیوی دے جسم دا حصہ ہوندا ہے اور عورت اپنے خاوند نال بھی جھوٹ بولدی ہے۔ کئی وچ بول کے بیٹھے ہی نہیں، منڈیاں کو تے یہ کوئی جانو مانو ہی ہے صرف موبائل والا۔ ہاں جی سچی گل ہے، کیوں بھی میرے لال شرٹ چن ادھر وے میرا چن میری مان، لو یو لو یو۔ جتنے بیٹھے جے میریاں گلاں ہوندیاں سیدھیاں کھریاں سمجھن والیاں، جھوٹ انسان اپنے جسم کے حصے سے بھی بول رہا ہے۔ جو نکاح کے موقع پہ مولوی صاحب نے آیت پڑھی ہوتی ہے نا، آپ کو یاد ہو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا اور سچی اور سیدھی بات کرتے رہنا۔ اسی اپنی بیوی نال سچ نہیں بولتے، خاوند نال بیوی سچ نہیں بولتی، اب پراپرٹی ڈیلر اپنے کسٹمر سے کیسے سچ بولے؟ التاجر الصدوق الامین تحت ظل العرش، فرمائے ایماندار تاجر جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کون ملے گا؟ جو ایماندار ہوگا۔ اور ہمارا تو حال ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکانے کے اور۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے حاجی ثناء اللہ دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جب بیوی سودا لین واسطے آندی ہے، لیا منڈیا میری ماسی آئی ہے، اوے میری چاچی آئی ہے، اوے ساڈے گرائی آئی ہے، ساڈے پنڈوں آئی ہے، اوے ساڈے شہر دی آئی ہے اور ساڈے نانکیاں دی، تے بہ کے جناب انہوں جوس پیاؤن گے۔ وہ بی بی نو پتہ نہیں ہے جوس انہوں 3000 چ پینا ہے، کہ انہوں 5000 چ پیندا ہے، کہ انہوں 6000 چ پیندا ہے۔ مینوں تو کوئی دکاندار صلح مارے نا، میں سودا لے کے بعد چو پینا ہوں، بھی بعد چھری تے نہ پھرے، بھی اپنے چ پینا تے فائدہ کی ہے؟ بعد چو جناب والا جنہیں تسی بیٹھے جنا لفظ نوٹ کرنے، انہاں بڑا اخلاق پیار نہ بولن گے، بڑی محبت نہ بولن گے، بڑے پیار نہ بولن گے، جی جی کرن گے۔ جدو سودا لے کے بی بی چلے جائے گی نا تو چند دن تو بعد یا ہفتے بعد وہ بی بی سودا چینج کرنے واسطے آئے تو حاجی ہونا دا نانکا بھی ختم، وہ دادکا بھی ختم، وہ گرائی بھی ختم۔ جیسے یہ کہتے تھے نا 90 دن میں ہم تبدیلی لائیں گے، ان 3.5 سال بھی آدھے بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ ہاں جی اللہ جانتا ہے
میں ना ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟਿਚ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਲਾਪ ਖਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਚੱਲੇ ਆਏ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਆਸਮ ਮੇਰਾ ਚਾਂਦ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮੱਖਣ ਮੇਰੀ ਮਲਾਈ, ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਵਕਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨੇ ताकि तुसी चेंज हो। इंसान बातों से चेंज नहीं होता, अगर बातों से चेंज होता तो अल्लाह की कसम है खान साहब से बड़ा अलादीन का चिराग नहीं था पाकिस्तान में। बातों से चेंज नहीं आता, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। छोटे छोटे होंदे आपां कश्ती बनाउने होने है ना कागज दी, तो पानी च सुट्टनी, कदी विच बैठे सो दे बस ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਸ਼ਤੀ ਤਰਨ ਦਈ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਈਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ, ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਸਾਂ और डाने होने सां ते वो जहाज जनाब उड़ के आओ उत्थे जाके डिगना, कदी उहदे ते कोई बैठा नहीं सी। ये मेरे बच्चों ख्याली पुलाव ज़बान से पकाने ख़त्म कर दो, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जन्नत की तलब मत करके तुझे जन्नत मिल जाए, कोई ऐसा अमल करके जन्नत खुद तेरी तालब हो जाए। इंसान को इस तरह का बनना चाहिए। हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती, मगर वो हाजी साहब ने जब दुकान पे आई सौदा लेने, उसको बोला ये मेरी गराई है, ए साढ़े नानकियां दी है, साढ़े दादकियां दी है, लियाओ मुंडे एक जूस का गिलास लियाओ। उन्हें हाजन उन्होंने जूस जास पियाया। जो फिर बीबी सौदा वापस करना आई ना, वो बोतल भी गई, वो हाजी उन्होंने हज भी गया। बीबी तू उदो अन्नी सा, तू सौदा क्यों नहीं? उदो अखलाक भी बदल गया, बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो गई। बोले वो बोतल भी गई, जूस भी गया, बोलो वो सारा कुछ। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के यार, मज बेच के घोड़ी लई, दुध पीनो गई लिद सुटनी पई है। ये अखलाक का म्यार है हमारा। हम भैंस बेच के कहते हैं घोड़ा ले लें और वो बड़ा तेज रफ्तार होगा, फिर वो अगले स्वादों में जाता बंदा, अगला मज़ा भी ख़त्म। ये जितने बैठे हैं हमारा अखलाक चेंज हो चुका है, मगर एक अल्लाह का हबीब, सारी कायनात का सरदार, जिसको लोग सादक अमीन कहते हैं, तो एक बच्चे को बोला बेटा ये सौदा मैंने बेचना है, तो मैं ज़रा काम चलाऊं, तो ये इतने का, ये इतने का, इसमें ये नुक्स में ये नुक्स। तो कमली वाले महबूब वापस आए तो सौदा बिक चुके। कमली वाले महबूब ने फरमाया मेरे चंद सौदा बिक गया या रसूल अल्लाह? हाँ बिक गया है। मेरे नबी ने फरमाया किन्ने दा? इन्ने दा बिक गया है। ये जेडे अजकल सेलमैन रखे ने, ये बड़े इंटरनेशनल छुरे ने। ये मालक दी कबर ते पहलो आप अपनी कबर च पैना चाहते हैं, ओदी खातर छिल लाउंदे ने दब के, और उन्हें सेलमैनी ते रखे होंदे ने कमीशन ते कि जिन्नी मिठी छुरी ज्यादा फेरने उन्ना तेनू कमीशन लग जाए। ये आजकल ट्रेंड चला हुआ दुकानों पे, बोलो ऐसे ही है ना, दुकानों पे ट्रेंड चला ये सेलमैनों का कि वो मीठी जबान से कहते हैं मैं आपको बताऊं आप ये ले ले, जेड़ा तानू कहे ना ए ले ला, तू उदा उल्ट काम करना है। हाँ जी समझ उधर माल वध। डॉक्टरों दी कोठियां कित्थों ने? मैं पीसी होटल में एक दिन गया, वहाँ प्रोग्राम था, नूरुल हक कादरी साहब वफाकी वजीर हैं, इधर ही उनका आस्थाना है। बोले हैं सारे वजीर मुशीरों के इधर ही आस्थाने हैं। कबरां ते साडे जोगियां ने, सानू आंदे ने कब्र में सुकून मिलेगा। या अल्लाह इन्हां वास्ते कोई नहीं हैगी। अवाम ली कब्रें, अवाम को सुकून कब्र में मिलेगा और इनको इधर दुनिया में मिलेगा। मगर अल्लाह भी कहता है जब किसी का हक मार के इस दुनिया में सुकून लेना चाहता ले ले, मगर उसके लिए ना कब्र में सुकून है ना जन्नत में सुकून है। बस उसकी दुनिया ही दुनिया है।
الدنیا سجن المومن، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے بہاریں ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے، جس کو وہ مل جائے گی سب سے اونچی جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا بھی یہ سودا بک گیا ہے؟ کہہ جی بک گیا ہے۔ آپ نے انہوں نقص دسیا سی؟ کہنے جی نہیں۔ فرمایا قیمت زیادہ لئی؟ کہنے جی ساڈے ورگا دکاندار ہوندا تے کملی والا محبوب انہوں شابش دیندے کہ بیٹا کمال کر دیا تم نے تو کمال کر دیا۔ تے آپ نے اکھاں چوں آنسو گیرے، چہرے تے پسینہ آ گیا کہ میرے بندے نے کسی انسان سے دھوکہ کر دیا۔ آپ نے پوچھا کدھر کو گیا ہے؟ یہاں تو لکھ کر لگایا نا خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ ہمارا کوئی بیانہ ہو جائے نا تو اسی دعا کرنے یا اللہ ایک دن اتنے ہو جائے میں مکر جاؤں۔ بولے ہیں یہ پراپرٹی ڈیلروں کو پتہ ہے، یہ بیچارے اسٹامپ کرا کرا مر جاتے ہیں، وہ سٹے لے آتے ہیں۔ یہ کتنے بے ایمان ہیں دنیا میں کہ سٹے لے آتے ہیں کہ یہ ہمارا سودا کینسل ہو جائے۔ تو میں نے اللہ کے حبیب سے یہ فرمان علی شان حدیث پاک میں سنا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں، اور یہ بخاری مسلم اور مسند احمد اور حدیث کی کئی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوا تو دا صاحب کتاب ہویا ظاہر رفیق صاحب، تو او دے کول کوئی بھی نیکی نہ تے، ایک نیکی فرشتہ نے کہا ہاں بھائی، کہندا ہاں میرے کول ایک نیکی ہے۔ کہندے وہ نیکی کی ہے؟ کہندے نے جیڑا بندہ میرے نال کاروبار کردا سی، اگر وہ بندہ ٹائم تے مینوں پیسے نہیں دیندا تے میں انہوں مہلت دے دینا سا، تے جیڑا بندہ ضرورت مند ہوندا سی تے میں انہوں قرضہ دے کے تے معاف ہی کر دینا سا۔ اللہ نے اس نیکی دی وجہ تے اس نوں جنتی بنا دیتا۔ تے آج ساڈے مسلمان دیکھ لو جدے کول قرضہ لینا ہوئے انہوں محلے چ ذلیل کردے نے، برادری چ ذلیل کردے نے، دکاناں نوں دسدے نے اے تو بچی، اے تو بچی۔ بھائی آپ نہیں دوسری دفعہ ادھار دے سکتے تو آپ نہ دیں، مگر دوسری دکان والے کو تو اس کی کردار کشی تو نہ کر، وہ جس دن اس کے پاس ہوں گے وہ آپ کو دے دے گا۔ مگر قرضہ جو نہ دے کر مرا قیامت کے دن، شہید کو بھی قرضہ معاف نہیں ہونا، اس کے لیے بھی وعید ہے کہ شہید اللہ کو سب سے پیارا لگتا ہے، مگر اگر اس کے اوپر بھی قرضہ ہوا تو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ دونوں پارٹیوں کی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں نا، ہم مولت نہیں دیتے، ہم دعا کرتے یہ سودا کینسل ہو جائے، ایک دن اوپر ہو جائے تو ہم کہیں بس بھائی تیرا ساڑھا معاہدہ ہی نہیں دینا، بھائی مسلمان ہے، ایک دن کے لیے آپ مولت دے دیں، تنسکی دے دیں، آپ کا مسلمان بھائی ہے۔ حضور نے فرمایا مومن مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے۔ آج کس کی زبان سے کوئی محفوظ ہے؟ کس کے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے؟ مولوی مولوی دا دشمن ہے، کاری کاری دا دشمن ہے، جج جج دا دشمن ہے، وکیل وکیل دا دشمن ہے، ڈیلر ڈیلر دا دشمن ہے، انویسٹر انویسٹر دا دشمن ہے، مالک نوکر دا دشمن ہے، نوکر مالک دا دشمن ہے، ساس نو دی دشمن ہے، نو سس دی دشمن ہے، جٹھانی درانی دی دشمن ہے، سانڈو سانڈو ہم ظلم ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ یہ مسلمان دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی کر کے چراغ سے، جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نکاح مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کتنے مسلمان بیٹھے ہیں، ہماری زبان سے کون محفوظ ہے؟ ہماری تو آنکھوں سے دوسرے کا موبائل محفوظ نہیں، کوئی نال بیگ موبائل چلا رہا ہوتا ہے ٹیریا کر کے وینے ہونے، ساڑیاں تے اکھاں تو دوسرے دے موبائل دی سکرین محفوظ نہیں، ہم اس کے میسج پڑھتے ہیں۔ قرآن کہتا ولا تجسسو، تم کسی کی جسوسی مت کرو، کسی کے اندر کے معاملات کی ٹو مت رکھو۔ اسی پوچھتے ہیں فلانا سودا کنے دا ہویا ہے، دوسرا پوچھتا کنے دا ہویا ہے، بھی تینوں کی لگے، جیڑا کرن دیا وہ جانے، جیڑا لے رہے وہ جانے، تینوں تے اس معاملے چ ٹو رکھن دی ضرورت نہیں۔ قرآن کہتا ولا تجسسو، تم کسی کے اندر کے معاملات کی ٹو رکھنی نہیں، جسوسی کرنی۔ میاں صاحب فرماندے نے برا بندہ میں لبن ٹریا تے مینوں برا لبا نہ کوئی، جد میں اندر جاتے پائی تے میتھوں برا نہ کوئی۔ جب انسان اپنے اندر جانتا ہے تو اس کے اندر اس کو اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے، جو خود برا ہو اس کو برا نظر آئے گا اور جو اچھا ہو اس کو اچھا نظر آئے گا۔
ایتھے تسی جنے بندے کھڑے جے جو انسان اپنے اندر اپنے آپ کو پاتا ہے ایسا ہی دوسرے کو پاتا ہے۔ میاں صاحب فرماندے نے شیش محل وچ کتا وڑیا تے اس نو سمجھ نہ آوے، جس ول کتا جاوے تے انہوں کتا ہی نظری آوے۔ جو انسان خود غلط ہوتا ہے اس کو اپنا چہرہ ہی نظر آتا ہے۔ اب نبی کریم نے دیکھا کہ وہ کدھر گیا ہے جس سے دھوکا ہوا، یہاں سٹکروں پہ لکھا ہوتا خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، ہمارے سٹوروں پہ لکھا، ہماری دکانوں پہ لکھا ہے وضع میں تم نصارہ، تمتن میں تم ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ تیرے نبی کا خاصہ تھا؟ تیرے نبی کا خاصہ کیا تھا؟ تم نے سٹکروں پہ لکھ لیا، ویسے تم کہتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تمہیں تو سودا دے کر واپس لینا قبول نہیں، تو نبی کی غلامی میں موت کیسے قبول ہوگی؟ تم نے تو سٹوروں پہ لکھ لیا خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، پھر جو واپس کریں گے تو ہاف قیمت پہ۔ ایمان سے بولیں جتنے بیٹھے ہیں، یہ باتیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی؟ ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے اور ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں، نبی دا دین تخت تے لے آواں گے تے با لبیک دے نعرے مار کے تسیاں نے بس جیو نبی دا دین تخت تے آئے گا تے تخت تے اسرا آنا ہے کہ دکانہ دے کے لکھے آوے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، تے مسجدہ چ لکھے آوے کہ جناب ساری مسجد دوجے فرقے دا بندہ نہیں وڑ سکدا، ایک گستاخ ہے۔ چلیا تیرے نبی نے تو وڈے گستاخ ابو جال نو بھی کوشش کی سی کہ آخری وقت میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، ہر ایک واسطے مصطفیٰ نے آخری سانس واسطے انتظار کیتا، اور ہم ایک دوسرے کو کافر بنانے کے چکر میں لگے ہیں کہ بس وہ دوزخ میں جائے وہ جائے، مگر نبی کریم کا اخلاق تھا کہ آپ آخری سانس تک انتظار کرتے تھے، آج بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائے۔ ہمارے اخلاق بگڑ چکے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کفر کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ گستاخ ہے وہ گستاخ ہے۔ یہ فتوے ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے، ہمارے پاس نظر یہ ہونی چاہیے کہ 1.5 ارب ابھی مسلمان ہوئے، اللہ کرے مولوی رحم دین، نہیں تانوں پتہ ہے اس ملک چ جنوں مرضی کافر بنا کے مار دو۔ یہ نکلو اس روش سے، 1.5 ارب ابھی مسلمان ہیں، 6.5 ارب غیر مسلم ہیں، آپ کوشش میں رہا کریں اللہ یہ 6.5 ارب کو اپنے نبی کا کلمہ نصیب فرما دے۔ بھئی آپ اسلام بڑھانے کے لیے آئیں یا کام کرنے کے لیے؟ آپ ایک دوسرے پہ فتوے ٹھوکتے رہتے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے یہ شہروں میں، یہ اکثر مسجدوں میں اپنی برادری اپنے مسلک کا بندہ مرا ہو تو اس کا اعلان کرتے اور طریقے سے، اور جو دوسرا اجنبی مرا ہو تو اس کا اعلان کرتے اور طریقے سے۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ مسجد سے تو اونچ نیچ ختم ہونی تھی، یہ مسجد سے تو نفرت ختم ہونی تھی، مسجد میں تو محبت کا پیغام عام ہونا تھا، مسجد میں تو سبھی کو ایک جگہ اکٹھا کرنا تھا۔ آج مسجدوں میں اگر عام نمازی بیمار ہو تو مولوی صاحب دعا اور طریقے سے کراتے ہیں، اگر مسجد کا صدر بیمار ہو تو اور طریقے سے کراتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو اسلام آبادیوں، بتاؤ یہ کیپٹل سٹی ہے اور آپ اس کے خوبصورت پلازے کے پاس یہ ناجی البشیر ریئل اسٹیٹ ایجنسی کے سامنے ناصر مدنی کو سن رہے ہیں۔ میں اپنے چنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو میں شیشہ دکھا رہا ہوں یہ ہماری قوم کا ہی شیشہ ہے نا؟ یہ ہماری قوم کا چہرہ ہے، ہمارا ہی چہرہ ہے۔ آج کتنے مسلمان تم کھڑے ہو، اگر غریب آدمی مر جائے تو مولوی جنازے پہ تقریر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بخش پاوے نہ بخش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ تے تگڑا مرے تے پہلے آدھے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ حضرت ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ حاجی صاحب بہت اچھے تھے، انہوں نے مسجد بنائی، انہوں نے صفیں بچائیں، انہوں نے کھانا کھلایا، انہوں نے طلباء کو کپڑے دیے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یوں کیا۔ دوسرا آدمی بولا سامنے سے مولوی صاحب بندے آ گئے ہیں، ابھی بیٹھ جاؤ، ابھی حدیث رسول بیان ہوگی۔ پھر دوسرا مولوی بولتا ہے، پھر تیسرا بولتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب عالم دین جنازے پہ، غریب کے جنازے پہ کوئی سپیچ کرنا تو دور کی بات،
गरीब के जनाजे पे मौलवी दुआ भी अच्छे तरीके से ना करे तो फिर भी मसल्ला रसूल का वारिस, फिर भी नबियों का वारिस, फिर भी रसूलों का वारिस, फिर भी हजूर के दीन का चौकीदार। ये कैसा चौकीदार है जो अपनों के लिए और बेगानों के लिए और अमीर के लिए और गरीब के लिए और मगर एक दीन इस्लाम मुस्तफा का था। जब मक्का फतह हुआ, इन्ना फतहना लका फतहुम मुबीना, फरमाया आईना बिलाल, मेरा बिलाल कहाँ है? लब्बैक या सैयदी या रसूल अल्लाह, सोने मैं हाजिर हूं। फरमाया बिलाल आज पीछे खड़े हो? कहने लगा सोने मैं सोचा आज स्टेटस मुसलमान हो गया है, चौधरी अबू सुफियान मुसलमान हो चुका है, तो जब स्टेटस मुसलमान हो जाए तो हम गरीबों को कौन पूछेगा? तो नबी करीम ने फरमाया था जैसे ये कैपिटल में आकर हमारे MP MNA हमको भूल जाते हैं ना, 5-4 साल के लिए भूल जाते हैं, बोलो ऐसे ही है ना, जैसे आज तक खान साहब भूले हुए हैं। अच्छा पहले कहते थे उस मुल्क में इतना माल सस्ता, उस मुल्क में इतना माल सस्ता, हमारे मुल्क में इतना महंगा। अब जब कुर्सी अपने पास आई अब कहता है उस मुल्क से इस मुल्क में सस्ता, उस मुल्क में से इस मुल्क में सस्ता। अल्लाह की कसम ये तकरीरों की वजह से तो अपनी कुर्सी पक्की करता है, कौम फट्टे ते पै गई है ते सानू आंदा हजे भी सस्ता है। मैं लाहौरों आया फॉर्चूनर लैके ते टैंकी फुल कराई, मैनू लग पता गया है कि खान साहब तक जान लगे किन्ने पैसे लगते हैं। वो गल भावें सुने ना सुने हैं, हाँ जी सच्ची गल, विच कई खड़े ने जिन्हें पहुँचानी है। हाँ मैनू पता है ये सरकार का मुल्क है, तो सरकार के मुल्क के लिए उसके चौकीदार तो खड़े होते हैं ना नोट करने के लिए। मैं उनको कहता हूँ खुदा के लिए ये बात भी मेरी नोट करके उसको बचाओ कि जनाब हुण सानू घबराउण दवो, हुण साडी बस हो गई है। कोकला शफा की जुमेरात आई है, मंगेआई हथों वाम दी शामत आई है, क्यों वाली रोटी खानी औखी हुई है, चाह की पकावा लोको चीनी महंगी हुई है, रोटी पूरी करिए या बिल तारिए, दसो केड़े खूह विच छाल मारिए। वो कौम नू पाई इस काम नू दिता है, कहता ये जलसे बड़े नहीं होते। भाई जलसे कैसे बड़े हों? हमें तो चक्कर में डाल दिया है कि सुबह की रोटी किधर से पूरी करनी है, बच्चों की फीस कहाँ से पूरी करनी है, गाड़ी का तेल कहाँ से पूरा करना है, हमें तो इस चक्कर में डाल दिया है। कौमें तो तब तरक्की करती है जब पेटों पे पत्थर बांध के भी अपने नबी की खातर लड़ा जाए, तब तो पेट के चक्कर में लगे। आप भी मेरी बात याद रखना, ये बंदों की तब्दीली से तुम तब्दील नहीं हो सकते। मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन को मानो, ईमानदारी को मानो, सच को मानो, झूठ को छोड़ो, हक को अपनाओ, अल्लाह तुम्हें कभी भूखा नहीं मरने देगा। ये इंसानों की तब्दीली में कुछ नहीं है। ये तो चूर्ण बेचने आते हैं, 5 साल के बाद आपको नया चूर्ण मिल जाता है। कोई कहता मैं मेट्रो बनाऊंगा, कोई कहता मैं बच्चे पढ़ाऊंगा, कोई कहता मैं आपके लिए चोरों को पकड़ूंगा, कोई कहता कुछ को कुछ। ये चूर्ण बेचते हैं, आप फक्की खा के सौ जाते, वो पीड़ा होर होंदियां, फक्कियां तन होर मिलदियां। वो बोले हैं जी है ना। आज कितने बैठे हैं, वो जब बैतुल्लाह पे मुस्तफ़ा ने देखा ना बिलाल नहीं है, फरमाया ऐना बिलाल, मेरा बिलाल कहाँ है? या सैयदी या रसूलुल्लाह मैं हाजिर। फरमाया बिलाल पीछे क्यों रह गए? सोने मैं सोचा चौधरी मुसलमान हो गए। आपने फरमाया बिलाल आज छत काबे दी होएगी, तलिया मेरे बिलाल दिया होंगी। भाई आज मैं आया हूँ कैपिटल सिटी में, यहाँ स्टेटस की इज्जत है, गरीब की कौन इज्जत करता है। मैं आपको बताने लगा हूँ, ये श्रीनगर हाईवे रोड आता है ना, इधर से मैं आया हूँ। इधर एक गाड़ी वाला यामा मोटरसाइकिल लेकर खड़ा हो और उसके पीछे आके लगे मेहरान, तो वो मेहरान को क्या बोले अना है ते जी ओदे मगर आन के लगे लैंड क्रूजर V8 TXTZ फॉर्च्यूनर BMW 4Ring Audi अल्टस कल्टस रेंज रोवर लेक्सी GMC अमेरिकन किया स्पोर्टेज होंडा स्विफ्ट होंडा स्टॉक्सन। जनाब ये मेहरान बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर लगे ना ब्रियस, ते ओदे स्टेटस ही बदल जाना है। यामा मोटरसाइकिल आगे खड़ी है ना, मेहरान लगेगी तो 2-3 गालियां देगा, मगर जब V8 आके लगेगी ना कोई बात नहीं, डोंट वरी, चीजें तो बन जाती हैं, आप जाएं। पता ना उधर छितर पड़ा है। हाँ जी ये हमारी कौम है, इस माया के 3 नाम, परसा परसू परशुराम
جیسے جیسے دولت بڑھتی جائے یہ لوگ عزت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کے لیے یہ دولت کی عزت کرنا چھوڑو، انسان کی عزت کرنا شروع کرو. اسٹیٹس کی عزت چھوڑ دو. یہ دولت کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتی. اگر دولت سے عزت ہوتی تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں، دولت سے عزت ہوتی تو بتاؤ پھر کوئی غریب کی عزت کرتا؟ بلال حبشی کو کوئی عزت کرتا؟ حضرت بلال حبشی کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ اپنا وطن ہے، غلام ہے، مگر مصطفیٰ نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے اسلام آباد کے غیور مسلمانوں کو پیغام دیا کہ تم نے اسٹیٹس کی عزت نہیں کرنی، تم نے ایمان کی عزت کرنی ہے، تم نے انسان کی عزت کرنی ہے. مگر آج کتنے میرے نوجوان کھڑے ہیں یہ اسٹیٹس کی عزت کرتے ہیں. اگر ایک کالج میں ٹیچر غریب تھوڑے سے کم اچھے کپڑے پہن کے آئے نا تو ہم اس کی عزت اور طرح کرتے ہیں. اگر کوئی پروفیسر اچھا کوٹ پہن کے آئے تو ہم اس کی عزت اور طرح کرتے ہیں. خدا کے لیے اسٹیٹس کو بدلو، اسلام والا اسٹیٹس بناؤ. آپ نے بولا کہ کہاں گیا وہ بندہ جس سے تم نے دھوکہ کیا، کہ تم نے نقص نہیں بتایا؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف گیا تھا. یہ دکانوں پہ جو لکھتے ہیں نا خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، ان تاجروں کے لیے آج یہ میرا پیغام ہے. مصطفیٰ اس رستے پہ گئے، اس کو دور سے باز ماری، کام میرے چاند میرے کلا اے کنے تسی بیٹھے جے میرے چاند میرے مکھن. میرے نبی نے فرمایا بیٹا قریب آؤ، جی آقا حکم ہوئے. فرمایا تال تال، او میرے مصطفیٰ والا رہے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے سودا میرے بندے کو لے کے آئے؟ کہندے جی ہاں. کنے